بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کافی عرصے کے بعد میں اپنے تحصیل کلرکہار کے لوگوں کو، اہلِ بنہار کو ایک مزید خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، جو کہ کافی عرصے سے میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا اور میں رابطے میں تھا حکومت پنجاب کے ساتھ اور ضلعی جو ان کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ، اور الحمدللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بہت جلد ہمارے تحصیل کلرکہار کے لوگوں کو، اہلِ بنہار کے لوگوں کو اور چکوال کی دیگر تحصیلوں کو بھی انشاءاللہ یہ سہولت ملنے جا رہی ہے، جو کہ بہت اہم ہے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے اور انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ حادثات میں یہ مختلف جو سانحات ہوتے ہیں، اس میں اسپیشلی جو ہمارے تحصیل کلرکہار کے اندر چشمے ہیں، نیلا وان یا دیگر سیاحتی مقامات ہیں، وہاں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں جو زخمی ہیں یا ہمارا کوئی ٹریفک کا حادثہ ہوتا ہے تو زخمیوں کو بر وقت ہاسپٹل پہنچانے میں یا ان کی جان بچانے میں ہمیں بڑی دیر کا سامنا ہوتا ہے، ہم بہت سی قیمتی جانیں ضیاع کر چکے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سروس ریسکیو 1112 کی۔ ناظرین، پورے پنجاب میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2003 کی جو انتخاب ہوئے تھے، 2003 کے انتخابات جس میں کاف لیگ کی حکومت ہمارے وجود میں آئی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر پنجاب بنے تھے، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت منصوبہ دیا تھا پنجاب کے باسیوں کو، پنجاب کے عوام کو، 1112 ریسکیو سروس جو ہے، جس کے تحت جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ودن 10 منٹس ایمبولینس سروس آپ کے دروازے پہ پہنچتی ہے، جائے حادثہ پہ پہنچتی ہے اور وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے ہاسپٹل تک پہنچاتی ہے، جس سے بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا جا چکا ہے۔ لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پہلے پنجاب کے اضلاع میں پھیلایا گیا، اس کے بعد ابھی پچھلی گورنمنٹ نے اس کو تحصیل لیول تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس میں کافی تحصیلوں تک اب یہ سروس شروع ہو چکی ہے، لیکن ہماری تحصیلیں جو تھی چکوال کی اور دیگر پسماندہ اضلاع کی وہ بھی باقی تھیں۔ اس کے اوپر گزشتہ گورنمنٹ نے، عمران خان کی گورنمنٹ نے، چیف منسٹر عثمان بزدار نے کچھ تحصیلوں کی منظوری دی تھی، جس میں ہماری تحصیل بھی شامل تھی، اور یہ تحصیل کافی عرصے سے یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو اس کی بلڈنگ بن رہی ہے ٹراما سینٹر کے ساتھ، جو ہی اب کلرکہار انٹرچینج سے باہر نکلتے ہیں موٹر وے سے، تو ساتھ ہی ٹراما سینٹر کی بیک سائڈ پہ اس کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے، لیکن وہ التوا کا شکار تھی۔ کیوں کہ وہاں کے کلرکہار کے ہمارے ایک دوست وکیل بھائی اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ان دونوں کا کوئی زمین کا ایشو تھا، تنازع تھا، کوئی خسرہ کھیوٹ نمبر کا ایشو تھا، جس کے اوپر اس کے اوپر سٹے ہوا تھا، عدالت میں وہ گئے ہوئے تھے اور اس بلڈنگ کی تعمیر جو رکی ہوئی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ کوئی 15-20 دن مہینہ پہلے میری اعلیٰ حکام سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ سٹے خارج ہو گیا، ان دونوں صاحبان نے، ڈاکٹر صاحب نے اور وکیل صاحب نے، وہ کیس واپس لے لیا عدالت سے، ان کی تسلی کروا دی گئی ہے اور وہ اب بلڈنگ جو ہے دوبارہ کام شروع ہو چکا ہے، اور قریب عید کے بعد آپ کو 1112 سروس جو ہے وہ تحصیل کلرکہار کے اندر حرکت میں آتی نظر آئے گی۔ پہلے ہماری جو ایمبولینس آتی تھی وہ چکوال سے آتی تھی، گزشتہ اس سال میں 2-3 ایسے حادثے ہوئے، چشمہ نیلا وان میں نہانے کے دوران بچوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور ہمارے بنہار کے اندر کچھ ایسے موٹر سائیکل کے ٹریفک کے حادثات ہوئے جس میں ایمبولینس چکوال سے آنے میں دیر لگی اور جو قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ لیکن اب الحمدللہ ہم نے جو سب سے بڑی جو کوشش کی ہے، تحصیل کو تو 2 ایمبولینسیں اور کچھ بھی مستقبل میں موٹر سائیکلیں بھی ہم لے کے دے رہے ہیں، 50 موٹر سائیکلیں ابھی ضلع چکوال کو ملی ہیں، انشاءاللہ تحصیل کے لیے الگ موٹر سائیکلیں میں منظور کروں گا، کیونکہ موٹر سائیکل جلدی پہنچ سکتی ہے اور علاقہ بنہار کی کلرکہار کی تنگ گلیوں میں جہاں سڑک نہیں ہے وہاں پہ بھی موٹر سائیکل جا سکتی ہے تاکہ وہاں قیمتی جان کو بچایا جا سکے، تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال ہمیں 2 ایمبولینسیں مل چکی ہیں اور عید کے بعد قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو میں نے کوشش کی اپنے اہلِ بنہار کے لیے، علاقہ بنہار کے لیے، وہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے 2 ایمبولینسوں میں سے، جو کہ دونوں نے ریسکیو 1112 کا آفس کلرکہار میں کھڑا ہونا تھا، وہاں پہ پارکنگ ہونی تھی اور کوئی بھی ایمرجنسی کال ہونے پہ وہاں سے ایمبولینس نے اپنا سفر شروع کرنا تھا ٹوورڈز جائے حادثات، تو میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ میں نے ان کو ایک ایمبولینس کو علاقہ بنہار میں پارکنگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے، جو کہ اعلیٰ حکام نے میری درخواست کو منظور کر لیا ہے، اور اب 2 ایمبولینسوں میں سے ایک ایمبولینس کلرکہار میں کھڑی ہوگی جو کلرکہار کے گرد و نواح جو دیہات ہے ان کو کور کرے گی، اور دوسری ایمبولینس جو ہے 1112 کی وہ ہمارے بنہار میں میانی کے قریب یا بچھال کے قریب پارک کی جائے گی۔ میں نے ان کو بچھال ہاسپٹل کا کہا کہ وہاں پارک کر دیں، یا میانی مرکز میں، یا کسی بہترین جگہ پہ جہاں سے چاروں طرف جو بنہار کے 28-30 دیہات ہیں ان کو برابر ریسکیو ٹائم لگے۔ انشاءاللہ اگر بنہار میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جو ٹائم پہلے چکوال سے ایمبولینس کو آنے میں گھنٹہ لگتا تھا، انشاءاللہ اب بنہار کے اندر
20 سے 25 منٹ میں ایمبولینس آپ چاہے حادثہ پہ پہنچے گی یا آپ کے گھر پہ پہنچے گی، چاہے آپ نے کسی مریض کو، بزرگ کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے اس کو شفٹ کرے گی، یا کسی زخمی کو آپ نے اسپتال شفٹ کرنا ہے یا فرسٹ ایڈ دلوانی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انسانیت کا منصوبہ ہے ناظرین، جس میں اللہ پاک نے کامیابی دی ہے، اور ہماری تحصیل کلرکہار، ہمارا ضلع چکوال، اس میں باقی تحصیلوں کی بھی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کلرکہار کی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری تحصیل کلرکہار ہے، تو میں اپنے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اہلِ چکوال کو بھی، اہلِ کلرکہار کو، اور بالخصوص اہلِ ونہار کو، کیونکہ میرا گاؤں وسنال جو ہے ونہار کے اندر شامل ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو عید کی خوشیوں میں یہ شرکت کرتے ہوئے، کیونکہ 2-4 دن کے بعد عید ہے، تو میں ایڈوانس عید کی مبارک دیتے ہوئے یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو رہائشی ہیں، آبادی عوام ہیں ونہار کی، کہار کی، ان کو یہ 2 ایمبولینسز مبارک ہوں 1112 کی، جو جلد آپ کو سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئیں گی اور قیمتی جانوں کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ اس حوالے سے چکوال میں جو ہمارے 1112 کے ہیڈ انچارج ہیں ڈاکٹر عتیق صاحب، ان کی بھی مجھے ٹیلی فون کال آئی تھی، اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد یہ سروس ہم شروع کریں گے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہوگا۔ تو میں نے کہا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے علاقے کے لیے مزید اس طرح کے سماجی کام جو ہے وہ سر انجام دے سکوں۔ 1-2 اور خوشخبری بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، اور ہمارے غریب عوام تک تمام جو بنیادی ضروریات ہیں، چاہے وہ تعلیم کی ہیں، صحت کی ہیں یا دیگر، وہ بھی جلد از جلد پہنچیں۔ اب جو اگلا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، جو قومی بچت کا پروجیکٹ ہے۔ قومی بچت کی برانچ ہمارے پاس نہیں ہے ونہار کے اندر، کلرکہار کے اندر، وہ چکوال میں ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ریٹائرڈ پینشن لوگ ہیں، جو اپنی جمع پونجی زندگی کمائی ہوئی اس میں رکھتے ہیں قومی بچت میں، ان کو چکوال جانا پڑتا ہے ہر مہینے منافع لینے۔ تو میری کوشش ہے، اور میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں، اور کافی حد تک ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کلرکہار کے اندر ایک قومی بچت کا مرکز بن جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو نزدیک ترین برانچ میں جا کے اپنے پیسے جمع کروانے، نکلوانے یا ماہانہ منافع لینے کے لیے آسانی پیدا ہو، ان کو دور دراز بھاری کرایہ بھر کے زیادہ وقت، قیمتی وقت خرچ کر کے دور نہ جانا پڑے۔ تو ناظرین، یہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی جب منظوری ہوگی تو خوشخبری سناؤں گا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔